Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by The White Side. Which foreign leader will rescue Imran Khan? MBS, Putin یا ایردوغان؟ اول تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی باہر سے باہر کا لیڈر جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کیسے دخل کر سکتا ہے اور کیوں کرے گا، لیکن آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا بولنے والے ہیں اور کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ who will rescue خان، محمد بن سلمان، پوٹنگ یا ایردوغان؟ آئیے سنتے ہیں. لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو سزا ہو چکی ہے اور وہ بھی دو ڈیفرنٹ کیسز میں. ایک کیس میں وہ 14 سال کی سزا بھگت رہے ہیں اور دوسرے کیس میں 10 سال کی. توشہ خانہ کیس میں ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے گھڑیاں چوری کی، جو اسٹیٹ کو گفٹس ملتے ہیں انہوں نے وہ گھڑیاں پہلے لیں اور پھر بیچ دیں. اور اس کے علاوہ جو سائفر کیس ہے اس میں ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو آفیشیل اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں ان کو ریویل کیا ہے اور اس وجہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں دوست ممالک سے وہ داؤ پر لگ گئے ہیں. تو یہ ان دو کیسز میں یہ اب سزا بھگت رہے ہیں جو کبھی بہت ہی پاورفل مین ہوا کرتے تھے پاکستان کی پولیٹکس میں. ISI چیف، آرمی چیف، اسٹیبلشمنٹ، پورے ادارے، عوام، ہر طرح کی ان کو سپورٹ حاصل تھی. ہم دیکھتے تھے کہ پوری دنیا سے ان کے لیے بڑی واہ واہ ہو رہی تھی. محمد بن سلمان جب پاکستان آتے تھے تو کہتے تھے ان کے سامنے کہ آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا امبیسڈر سمجھیں. اس کے علاوہ ترکی، چائنا، ہر طرح کا ان کے پاس مطلب ایک گلوبل لیڈر کے طور پر یہ ایمرج ہو رہے تھے. لیکن ایسا ڈاؤن فال آیا کہ پوری دنیا نے دیکھا اور ڈیفینیٹلی اس کی اپنی کچھ وجوہات ہوں گی، آج ہم اس پر نہیں جائیں گے. لیکن آج ہم ایک پاسبلٹی کو ڈسکس کریں گے کہ کون سا فورن کنٹری یا کون سا ایسا آفیشل یا لیڈر ہے جو کہ عمران خان کی مدد کے لیے آ سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے جب بھی ان سیاسی لیڈرز کی لڑائی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی آتا ہے، مسلم دنیا میں سے کوئی لیڈر آتا ہے یا امریکہ کوئی انٹروین کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل تو چائنا بھی بڑا دوست ہے. تو یہ سب سے زیادہ نام اس میں آتا ہے سعودی کنگڈم کا، کہ جو سعودی خاندان ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کی پولیٹکس میں آیا ہے. آپ دیکھیں 1977 میں جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی تب بھی سعودی عرب نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا اور ترکی بھی بیچ میں پڑا تھا، لیکن بھٹو نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور ان کو الٹیمیٹلی پھانسی ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا 99 میں جب پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا نواز شریف کے خلاف، ان کو اٹک جیل میں ڈال دیا گیا. ان پر یہ الزام تھا طیارہ سازش کیس کا کہ انہوں نے آرمی چیف کو مارنے کی کوشش کی ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے ایک سازش کی ہے، کانسپریسی کی ہے پاکستان کے خلاف. تو اس وقت ان کو بھی سزائے موت دینے کی باتیں ہو رہی تھیں، عمر قید کی باتیں ہو رہی تھیں. یہ سارا کیس ان پر چل رہا تھا اور سعودی کنگڈم بیچ میں آ گیا اور انہوں نے نواز شریف کو بچا لیا اور نواز شریف صاحب ایک ڈیل کر کے باہر چلے گئے. پھر ہم نے دیکھا نواز شریف 2019 میں بھی کسی نہ کسی سیٹلمنٹ کے تحت باہر گئے اور پھر واپس آئے، بڑے دھڑلے سے سارے کیسز ان پر ختم ہوئے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان کی پولیٹکس میں جو آؤٹ سائڈرز ہیں، جو دوسرے لیڈرز ہیں دوسرے ممالک کے، وہ آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اب ہم نے عمران خان کے کیس میں یہ سنا کہ بہت سے اس میں لیڈرز آئیں یا بہت سی ایسی آفرز ہوئیں عمران خان کو بھی کہ آپ باہر چلے جائیں، آپ UK چلے جائیں، آپ سعودیہ چلے جائیں یا کسی کی گارنٹی حاصل کر لیں. تو عمران خان نے یہ لینے سے انکار کر دیا. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. حامد میر وغیرہ ایسی باتیں بتاتے ہیں، اوبویسلی ان کے زیادہ تعلقات ہیں تو وہ یہ چیزیں ریویل کرتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں حامد میر کی ایک بات سن رہا تھا، وہ بھی اس پاسبلٹی کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سا لیڈر عمران خان کو بچا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی کنگڈم جو ہے اس وقت وہاں پر جو سب سے اہم پلیئر ہے محمد بن سلمان، ان کو تو کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت، وہ اپنے ملک پر ان کا فوکس ہے. اور دیکھا جائے تو یہ حقیقت بات ہے کہ وہ تو اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ لے کر چل رہے ہیں. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہماری اسرائیل سے بھی دوستی ہو جائے، ہماری سب سے وہ بنا کے رکھیں، چائنا سے بھی بنا کر رکھیں، US سے بھی بنا کر رکھیں. تو وہ زیادہ تر اب اپنے ملک کی طرف ان کا فوکس ہے. سعودی عرب میں بھی ایک نئی اپروچ ہے، ایک نیا سعودی عربیہ بن رہا ہے. وہ پہلے کی طرح نہیں تھا کہ وہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو بڑا شوق ہوتا تھا اپنی واہ واہ کرانے کا.
تو وہ بیچ میں پڑا کرتے تھے. تو آبویسلی ان کو بھی ہوگا, لیکن اس لیول کی وہ کمٹمنٹ نہیں ہے کہ جی ہم نے دوسروں کے افیئرز میں آنا ہے. تو سعودی عرب سے جو چانس ہے وہ بہت کم ہے, اور سعودی عرب کے شریف خاندان سے بھی تعلقات ہیں ہسٹوریکلی, اور عمران خان کی بھی کوئی زیادہ ویلنگنس نہیں نظر آ رہی کہ وہ وہاں سے ہیلپ لیں, تو یہ تو آپشن ختم ہو جاتا ہے. چائنا کی بات کریں تو چائنا کو بھی زیادہ شوق نہیں ہے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کرنے کا. چائنا نے یہ ضرور میسیج بھجوایا ہے پاکستان کو کہ پاکستان اپنے پولیٹیکل حالات درست کرے, اپنی ایک منتخب حکومت کو لائے تاکہ ہم اپنے جو سی پیک وغیرہ کے معاہدے ہیں ان کو دوبارہ سے چلا سکیں. چائنا کہتا ہے آپ سیکیورٹی پر توجہ دیں, اپنی گورننس پر, پولیٹیکل انسرٹنٹی کو دور کریں. چائنا نے یہ میسج آپ کو دیا ہوا ہے. تو چائنا کو صرف اس سے سروکار ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی ہوتی ہے یا نہیں, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جی یہاں پر نواز شریف ہوتا ہے, عمران خان ہوتا ہے یا زرداری ہوتا ہے. ان کو چاہیے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور سیکیورٹی, وہ ان کو ملے گی تو وہ انویسٹمنٹ کریں گے, وہ آپ سے بات کریں گے چاہے جو بھی ہو, وہ کاکڑ سے بھی بات کر لیں گے, وہ عمران خان سے بھی کر لیں گے, وہ نواز شریف سے بھی کر لیں گے. تو چائنا کو چونکہ زیادہ شوق نہیں تو اس لیے وہ کرے گا بھی نہیں, بس ان کو سٹیبلٹی چاہیے. اب تیسرا جو برادر ملک ہے پاکستان کا, یو اے ای, جو سب سے امپورٹنٹ ملک ہے, پاکستان کو اکثر بچاتا بھی رہتا ہے ڈیفالٹ سے. دبئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمد بن رشید ال مختوم, وہ عمران خان کے کلاس فیلو بھی رہے ہیں, یہ پاکستان بھی آئے, عمران خان بھی گئے. ان کی بھی زیادہ کوئی اس وقت ایسی اپروچ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان کے حوالے سے انٹروین کریں گے. اور یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زید ال نہیان, وہ اس وقت کافی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کافی زیادہ الائنڈ ہیں, اور امریکہ کلیئرلی عمران خان کو شاید اتنا پسند نہیں کرتا. تو جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زید ال نہیان, ان کی طرف سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی کردار ادا کرنے آئیں گے, کیونکہ ان کی اگر پالیسی دیکھیں, انہوں نے اسرائیل کو بھی تسلیم کیا, انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی ایک بنا کر رکھتے ہیں, اور اس کیمپ کو عمران خان شاید اتنا پسند نہیں. اس لیے یو اے ای کی طرف سے بھی کوئی سگنیفیکنٹ آپ کو اشارہ نہیں ملتا کہ وہ عمران خان کی مدد کو آئیں گے. اب ترکی کی بات کر لیتے ہیں. ترکی جو ہے, ترکی بھی پاکستان سے چائنا کی طرح ہی تعلقات رکھتا ہے. اب چائنا کے تو پاکستان میں پھر بھی بڑے انٹرسٹ ہیں نا, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہے, تو ترکی کا کوئی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر. ویسے ہی ایک جسے کہتے ہیں نا نیریٹو وائز بڑی واہ واہ ہوتی ہے کہ جی ترکی اور پاکستان دو اسلامی بھائی ہیں اور بڑے بہت زبردست ایک دوسرے سے پیار ہے, لیکن کوئی اس طرح کے خاص انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی عمران خان یا نواز شریف کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑے. اردگان وہاں کے مین لیڈر ہیں, اور ان کے شریف خاندان سے بھی بڑے زبردست تعلقات ہیں, ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, اور ان کے عمران خان سے بھی تعلقات تھے. تو یہاں پر وہ ان تین اینٹیز میں سے عمران خان کو کیوں فیور کریں گے, یہ سوال ہے. ترکی پہلے پڑھتا رہا ہے پاکستان کے معاملات میں, ہسٹوریکلی بڑا ہمیشہ سے ہی بھائی ایک برادر ملک رہا ہے, لیکن ترکی کا کوئی خاص اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ترکی کسی انٹرفیرنس کے چکر میں اپنے دوسرے انٹرسٹ کو داؤ پر لگا دے, جو دوسرے ترکی کے انٹرسٹ ہوں گے پاکستان کے اندر. اس لیے وہ اتنا بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک رسک نہیں لے گا عمران خان کے لیے. تو جیسے معاملات ہیں وہ اسی طرح چلائیں گے, کیونکہ اردگان بھی وہاں پر اپنی مرضی سے حکومت کرتے ہیں, وہاں پر وہ بھی اپوزیشن پر بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. تو اگر پاکستان میں اپوزیشن پر ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے تو اردگان کو کیا مسئلہ ہوگا. تو یہ صرف ڈرائنگ روم ڈسکشن کی حد تک ہی ہوتا ہے کہ جی یہ اس کو بڑا اس کا خیال ہوگا یا اس کو اس کی بڑی فکر ہوگی. ڈپلومیٹکلی یہ جو لیڈرز ہیں یہ معاملات کو بڑا ڈیفرنٹلی لے کر چلتے ہیں, اور یہ زیادہ تر ہر چیز میں اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں کہ جی یہ مطلب ان کا کوئی پھپھی کا بیٹا تو نہیں ہے نا عمران خان, کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ اپنے کچھ جو دوسرے انٹرسٹ ہیں ان کو داؤ پر لگا دیں گے. تو ترکی کی طرف سے بھی آپ کسی اسپیشل حمایت نہیں کوئی سوچ سکتے عمران خان کے لیے. اب آخری پلیئر رہ جاتا ہے رشیا, اور رشیا میں ہے پیوٹن. پیوٹن نے ہسٹوریکلی عمران خان کے فیور میں بیانات دیے ہیں, ان کے ایمبیسڈر نے بھی, اور انہوں نے ہمیشہ سے عمران خان کو پسند کیا ہے, کیونکہ عمران خان نے رشیا کو کنڈیم نہیں کیا تھا امریکی دباؤ کے باوجود. اس لیے یہ عمران خان کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ جی یہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا تھا اور اس نے امریکہ کے خلاف بولا تھا, اور جو رشیا ہے وہ آلریڈی بڑا اینٹی امریکہ, اس وقت تو امریکہ کا سب سے اینیمی نمبر 1 رشیا ہی ہے, جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے پوری نیٹو کے ساتھ. تو یہاں پر جو عمران خان ہیں انہوں نے نیوٹریلٹی دکھانے کی کوشش کی, لیکن اصل میں رشیا نے اس کو اپنی فیور سمجھا
اور رشیا نے ایک انٹرویو میں پاکستانی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، منیز جہانگیر ان کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ جی عمران خان کو ہٹانے کے پیچھے تھوڑا بہت امریکہ کا رول تھا، تو انہوں نے بھی دبے لفظوں میں یہ بات کر دی تھی کہ جی کسی نہ کسی طرح کا پریشر امریکہ سے آیا ہے۔ تو پوٹن کافی حد تک لائک کرتے ہیں عمران خان کو، ان کی ایک پرسنل بانڈنگ بھی ہے، لیکن سوال وہی بنتا ہے کہ کیا وہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کریں گے یا نہیں۔ وہ ویسے اپنے میسیجز دے سکتے ہیں۔ اس وقت یہ سارے جو پاکستان کے دوست ممالک تھے ان میں سے ایک رشیا ہے جس کا تھوڑا بہت چانس ہے کہ وہ عمران خان کے لیے تھوڑی بہت لابنگ کرے اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر، یا اسلام آباد کی جتنے بھی پاور کوریڈورز ہیں یا پنڈی کے، کہ وہ اپنا میسیج دیں کہ جی عمران خان واز اے گڈ گائے، مطلب اچھا تھا، ہم مل کر اس خطے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن پوٹن کی اس لابنگ کی یا ان رشیا کی ان کوششوں کا کوئی زیادہ پھل نہیں نکلے گا، کوئی رشیا کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوگا، کیونکہ اس وقت رشیا بھی دیکھ رہا ہے کہ زیادہ تر جو سسٹم ہے، جو پاکستان کی سٹیٹ ہے، وہ عمران خان کے خلاف ہو چکی ہے، اور روس بھی یہاں پر دیکھے گا کہ ہم نے پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ جانا ہے یا عمران خان کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس وقت جو پوری ریاستی مشینری ہے وہ تو ڈیفینیٹلی عمران خان کے خلاف ہوئی پڑی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ روس کیا کر سکتا ہے کہ دبے الفاظ میں اپنا میسج کنوے ضرور کر سکتا ہے کہ عمران خان ایک اچھا بندہ ہے اور ہم مل کر کام کر سکتے ہیں، لیکن روس بھی کوئی اس نیت سے نہیں کرے گا، اس ایفرٹ سے اپنی انرجی نہیں لگائے گا کہ عمران خان کو وہ واپس لا کر ہی دم لے۔ وہ تھوڑا بہت پیغامات ضرور دیں گے پاکستان کو، پاکستان کے پورے سسٹم کو، اور جب انہیں جواب نہیں ملے گا تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح اپنے تعلقات کو جاری رکھیں گے۔ یہ سارے دوست ملکوں کی ہم نے پاسبلٹی ڈسکس کی ہے، اور اس کے علاوہ حامد میر کو میں یہ بھی کہتا ہوا سن رہا تھا، حامد میر نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک ضدی بندہ عمران خان، ان کو پہلے بھی آفر کی گئی ہے، اور اگر ابھی بھی آفر کی کہ جی آپ ملک چھوڑ دیں یا کوئی ڈیل وغیرہ کر کے چلے جائیں ملک سے، جیسے نواز شریف گئے تھے 99 میں، تو پھر آپ کی کوئی جان بخشی ہو سکتی ہے، سزا میں کمی ہو سکتی ہے، کوئی 6 مہینے سال رہ لیں جیل میں، اس کے بعد آپ چلیں جائیں باہر، اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ دیکھیں، انجوائے کریں۔ حامد میر کے مطابق وہ ایک ضدی بندہ ہے اور وہ اس آفر کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں عمران خان کو کوئی دوست ملک بچا سکتا ہے، یا عمران خان کو اس طرح کی آفر قبول کر سکتے ہیں اگر فار ایگزامپل محمد بن سلمان آ جائیں یا ترکی کے اردگان آ جائیں؟ کیا عمران خان کسی ڈیل کو قبول کر کے ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ ان کی سزا میں کچھ کمی آئے گی، یا آپ ان کو 14 سال قید با مشقت کاٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں جیل کے اندر؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔ سو ایگزیکٹلی اینڈ انفارچونیٹلی سبھی جو ہے صرف اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں، اور کوئی اپنے مفادات جو ہے وہ داؤ پہ کیوں لگائے گا عمران خان کو بچانے کے چکر میں؟ جب ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ کیوں کریں گے؟ تو جتنے بھی ممالک کا ذکر کیا ہے اس ویڈیو میں، سب جو ہے وہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو سب ان کے واہ واہ کر رہے تھے، سب ان سے خوش تھے، اور جب مصیبت پہ پڑ گئے تو وہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہے اور کوئی اس میں دخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی مفادات دیکھ رہے ہیں۔ ہر کوئی کسی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ورنہ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو رشیا پہ آ کر مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا ہے کہ شاید رشیا سے کچھ ہو سکے، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ جو بھی جس مصیبت میں عمران خان پڑ گئے اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور جو عمران خان امریکہ کے خلاف باتیں کرتے تھے اسی کی وجہ سے وہ آج مصیبت میں ہے۔ تو وہ کیونکہ رشیا امریکہ کا دشمن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ رشیا جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، لیکن نہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رشیا بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا عمران خان کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ لیکن
جو بھی ہے مجھے پہلے ہی سمجھ میں آ گیا کہ باہر سے کوئی انٹرفیئر کرنے والا نہیں ہے. انٹرفیئر تو صرف امریکہ کر سکتا ہے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے، جیسے عمران خان کو ختم کیا ہے، جیل میں بھیج دیا ہے. کسی کے بھلائی کے لیے کوئی کیوں انٹرفیئر کرے گا، سبھی اپنے مفادات ہی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آفرز ہوئی تھی عمران خان کو کہ وہ باہر کسی ملک میں چلے جائیں تاکہ سزا جو ہے وہ کم ہو جائے، جس طرح نواز شریف نے کیا تھا، لیکن انہوں نے منع کیا ہے. اور وہ ایک اصول پسند بندہ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسے آفر ایکسیپٹ کرے گا. اور دوسرے کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اگر وہ یہ باہر جانے کے آفرز ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پھر جو ہے وہ ان کو پوری جو سزا ہے وہ کاٹنی پڑے گی. 14 سال، مجھے لگتا تھا کہ 10 سال کی سزا ہے، انہوں نے بولا کہ نہیں 14 سال کی سزا ہے. تو 14 سال گزارنی پڑے گی ان کو جیل میں اگر وہ باہر جانا اختیار نہیں کریں گے جیسے نواز شریف نے کیا ہے. تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کا جو کیس ہے وہ کسی انصاف پسند جج کے ہاتھ میں آئے اور وہ دوبارہ کیس لڑے اور ان کو رہائی مل جائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دیر اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.